عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک اعمال میں سے افضل اعمال، پسندیدہ اعمال میں سے سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو کریم آقا نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ راوی کہتے ہیں میں نے تیسرا عمل پوچھا تو آقا کریم نے فرمایا اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ فرماتے میں نے چوتھا عمل پوچھا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور میں نے یہ گمان کیا کہ مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ اب توجہ فرمائیے، نماز کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کو شریعت مطہرہ نے افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل گنا ہے، اور اس حدیث میں اس کے بعد جہاد کا درجہ ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، اجازت دیجئے۔ فرمایا والدین ہیں، ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ اس نے کہا میری والدہ بوڑھی ہے، وہ گھر میں ہے۔ فرمایا گھر جا۔ دوسری مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ آیا، ہر مرتبہ اجازت طلب کرتا، اور کریم آقا فرماتے گھر جا۔ جب تیسری یا چوتھی مرتبہ اس نے عرض کیا رسول اللہ میں تو میدان جہاد میں جا کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا گھر جا کے اپنی ماں کی یا اپنے والدین کی خدمت کر، کریم رب تجھے جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے برادران اسلام، دوستو اور بزرگوں، کہ اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود دین نہیں ہے، کہ صرف اس میں عبادات وہ ہیں جو حقوق اللہ کے ساتھ منسلک ہیں، بلکہ اسلام کے اندر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ بہت ساری عبادات ایسی ہیں، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو حقوق العباد کے ساتھ جڑے ہیں۔ آج ایک عجیب ماحول بن چکا ہے، وہ کیا کہ بہت سارے لوگ تو حقوق العباد پر اتنی اہمیت کے لیکچر دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور یہاں تک ایک صاحب نے اخبار میں کالم لکھا، بہت سارے بڑے بڑے بزرگوں کے نام لے کے، میں نام لیے بغیر ذرا بات کرنے کا مزاج رکھتا ہوں، بہت بڑے بڑے بزرگ فی زمانہ جو ہیں، انہوں نے کہا جی فلاں صاحب جو ہیں وہ بڑے دین کا کام کر رہے ہیں، فلاں صاحب بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، فلاں بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کس دنیا کے لیے ہم سے اعمال کروا رہے ہیں، پتہ نہیں کس دنیا کے لیے ہم سے اعمال کروا رہے ہیں کہ اگلا جہان ہے۔ انہیں چاہیے کہ یہ بجائے اس کے کہ مدارس بنائیں، بجائے اس کے کہ یہ کتابیں چھاپیں، بجائے اس کے کہ یہ دین کا کام کریں، مساجد بنائیں، انہیں تو چاہیے کہ یہ کوئی جگر کا ہاسپٹل بنوائے، کوئی آنکھوں کا ہاسپٹل بنوائے، یہ مخلوق خدا کی خدمت کریں، پتہ نہیں اگلے جہان کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہ ایکسپریس جو مشہور ترین پاکستان کا اخبار ہے، اور وہ مشہور ترین کالم نگار ہے جس کا کالم چھپا کہ پتہ نہیں کس دنیا کے لیے ہم سے اعمال کروا رہے ہیں۔ جی یہ لبرل لوگ اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ نعوذ باللہ اگلے جہان کے بھی انکاری ہونے کے کہ دنیا میں کام کریں، جگر کا ہاسپٹل بنوائیں، آنکھوں کا ہاسپٹل بنوائیں، اور فری ہو۔ جتنا پیسہ یہ مدارس اور مساجد پہ بھی خرچ کر رہے ہیں نا، اتنا پیسہ یہ مخلوق خدا پر خرچ کرے تاکہ لوگوں کی دنیا اچھی ہو۔ اسلامی نظریہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی نظریے کے اعتبار سے، اسلامی عقیدے کی روح سے، وہ بندہ جو صرف اللہ پاک کے حق پورے کرے، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج و زکوٰۃ کے معاملات کرتا ہو، لیکن ماں باپ کو ناراض کرتا ہو، محلے دار مسلمان اس سے پریشان ہو، بہنوں کی زمین پر وہ غاصب بن کے بیٹھا ہو، وہ وراثت کی تقسیم نہ کرتا ہو کہ میری بہنوں کا، میری والدہ کا حصہ نہ نکل آئے، وہ لوگوں کے مال ہتھیا کے رکھتا ہو، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ انتہا درجے کا ظالمانہ سلوک کرتا ہو، اور کہے میں نے داڑھی بھی رکھی ہے، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں حج پہ بھی جاتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، اور کہے کہ میری عبادات بڑی زیادہ ہیں، یہ بھی حقیقی معنوں میں صحیح راستے پہ نہیں ہے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ صرف حقوق العباد پہ ہی زور دیا جائے، ویلفیئر سوسائٹیاں بنائی جائیں، ہاسپٹل بنائے جائیں، جناب والا لوگوں کو سیلاب زدگان کی مدد کی جائے، زلزلہ زدگان کی مدد کی جائے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی نعوذ باللہ ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بندہ بھی صحیح نظریہ اور صحیح عقیدے کا حامل نہیں ہے۔ اصل صراط مستقیم یہ ہے کہ بندہ مومن ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں بھی وقت گزارے، رب کریم کی عبادت میں بھی وقت گزارے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو لے کے چلے۔ آخری حدیث اور میں مکمل کرتا ہوں چونکہ قبلہ آ چکے ہیں، مناسب نہیں ہے زیادہ آپ کو بٹھانا، اور معمولات ہوتے ہیں علماء کے۔
جس طرح انسان کے والدین کا انسان کے ساتھ دنیا میں تعلق ہے، ہم انہیں جوتا، کپڑا، مکان، کھانے کی چیزیں مہیا کرتے ہیں، اسی طرح اسلامی عقیدہ کی روح سے انسان کے والدین کا انسان کے ساتھ تعلق وصال کے بعد بھی رہتا ہے۔ ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے والدین کے وصال کے بعد بھی ان کا کوئی حق مجھ پر ہے؟ کہ دنیا میں تو جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ کیا، کیا ان کے وصال کے بعد بھی کوئی ان کا حق مجھ پر ہے؟ تو آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین کے تجھ پر 4 حقوق ہیں ان کے وصال کے بعد۔ پہلا فرما ان کی نماز جنازہ پڑھنا، یعنی مسلمان والدین ہیں تو ان کا پہلا حق وصال کے بعد یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ بندہ پڑھے۔ افضل درجہ یہ ہے کہ خود اس قابل ہو کہ جب والد والدہ کی چارپائی جنازے والی سامنے پڑی ہو تو یہ محلے سے مولوی صاحب نہ ڈھونڈتا پھر رہا ہو، بلکہ خود اس قابل ہو کہ اپنے والد والدہ کا جنازہ پڑھائے، تاکہ ان کو بھی ڈبل راحت ہو کہ ہماری اولاد الحمدللہ اس قابل تھی کہ انہوں نے خود ہماری نماز جنازہ ادا کی ہے۔ جی بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ ایک ٹکڑے دن میرے پاس بندہ ہے، وہ مجھے کہنے لگا، سردی کا موسم تھا اس وقت سرگودا میں، کہنے لگا میں 50 مسجدوں سے ہو کے آیا ہوں، کوئی ایک مولوی صاحب بھی غسل دینے کے لیے نہیں آ رہے۔ میں نے کہا فوت کون ہوا ہے؟ کہنے لگا میرا چاچو، دوسرے کہنے لگا میرا والد، 2 نوجوان تھے موٹر سائیکل پہ۔ میں نے کہا تو آپ کے خاندان میں کوئی غسل نہیں دے سکتا؟ کہتا بس جی وہ، میں نے کہا میں آپ کو کتاب دیتا ہوں، ساتھ بندہ بھیجتا ہوں، غسل آپ دیں گے وہ بتائے گا۔ نہیں جی اصل میں وہ یہ ہے کہ کبھی دیا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی میں جن سے اتنی محبت اور پیار کرتے ہیں ان کے وصال کے بعد پھر نعوذ باللہ ان کو ایسے سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اب ان کو غسل دینا کو برا کام ہے۔ جی میت کے قریب نہیں جانے دیتے اپنی اولادوں کو۔ اسلام آباد میں جی 11 سے گزرا تو میرے ساتھ جو دوست تھا اس نے بتایا یہاں کو بندہ مر جائے یہ فون کرتے ہیں، عیدی وغیرہ جو ایمبولینس والی ایسی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، وہ آ کے ان کے والد کی ڈیڈ باڈی لے جاتے ہیں، غسل کفن دفن جو مرضی کریں، اس کے بعد قبر میں دفن کر کے انہیں رسید آ کے دیتے ہیں کہ یہ لو اتنا خرچہ آیا ہے۔ ایسی تعلیم اور ایسی ترقی جس میں انسان اپنے مسلمان والدین کا جنازہ پڑھنا ہی گوارا نہ کرے، غسل دینا ہی گوارا نہ کرے، ان کے دفن میں شامل ہونا ہی گوارا نہ کرے، تو پھر آپ اسے کیا کہیں گے؟ ضرور پڑھائیں اپنی نسلوں کو، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی دینی تربیت بھی ان کی ضرور کریں۔ تو پہلا حق نماز جنازہ پڑھنا۔ دوسرا کریم آقا نے فرمایا ان کے لیے استغفار کرنا، اور اس کی حد نہیں ہے، قبلہ موجود ہے کہ 1 دن 2 دن 4 دن 40واں سالانہ ختم، یہ ساری زندگی ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعائیں ساری زندگی ہیں۔ تیسرا حق فرمایا تم نے ان کے وعدوں کو پورا کرنا ہے، جو وعدے انہوں نے کیے تھے، چاہے وہ دینی وعدہ کسی کے ساتھ کیا، چاہے وہ دنیاوی۔ نہیں کہا کہ میں مسجد کو اگلے مہینے 10,000 روپے دوں گا جب میری تنخواہ آئے گی، اس سے پہلے ان کا وصال ہو گیا، تو اولاد کو چاہیے کہ وہ یہ وعدہ پورا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ وعدہ کیا تھا تم سے رشتہ لیں گے، تمہیں دیں گے، اگر کوئی شرعی امر مانے نہ ہو تو ان کا یہ وعدہ بھی پورا کیا جائے۔ اور چوتھا حق فرمایا ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جن کے ساتھ والدین کی دوستی تھی ان کے ساتھ حسن سلوک تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو آئیں اپنی نسلوں کو حضور کے دین کے احکامات اس انداز میں سمجھائیں کہ انہیں پتہ ہو کہ ہم نے دنیا میں رہ کے والدین کی خدمت کس طرح کرنی ہے، ان کے وصال کے بعد ہم نے ان کے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔ اللہ کریم آپ کو مجھے سب کو دین متین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں انتہائی